السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا بے قابو ہونے لگا، ایک ہی دن میں 5 اموات ہو گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں 10 ستمبر بروز جمعرات کرونا وائرس کے 930 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 76,911 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 586 افراد کی صحت یابیوں کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 67,945 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید 5 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 398 ہو گئی ہے۔ ڈیجیٹل روشن پاکستان اکاؤنٹ، سمندر پر پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا ایک اور تحفہ۔ وزیر اعظم عمران خان 10 ستمبر کو ڈیجیٹل روشن پاکستان اکاؤنٹ پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ پروگرام کے آغاز کے بعد بیرون ملک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ وہ سمندر پار کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کے 8 بڑے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹس کھلوا سکتے ہیں۔ مذکورہ پروگرام کے تحت اہل خانہ کو بیرون ملک سے رقم بھیجنا، گیس، بجلی، پانی سمیت دیگر بلز کی ادائیگی بھی اس سروس سے کی جا سکے گی۔ ڈیجیٹل روشن پاکستان اکاؤنٹس پروگرام کی مدد سے بیرون ملک میں مقیم پاکستانی اپنے ملک میں بآسانی سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بنیادی معلومات اور دستاویزات کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے صرف 48 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ کرونا وائرس کے باعث ٹیکسی وین میں اب 4 افراد سفر کر سکیں گے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کرونا سے بچاؤ کے لیے نئے قواعد و ضوابط جاری کرتے ہوئے ٹیکسی وین مالکان کو آگاہ کیا ہے کہ حالہ کے ذریعے ٹیکسی بک کرائی جاتی ہے تو اس صورت میں 4 افراد کو ٹیکسی وین میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے قبل تمام ٹیکسی ٹریول پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ ٹیکسی میں صرف 2 افراد سفر کر سکیں گے۔ اگرچہ ٹیکسی وین میں 4 افراد سفر کر سکتے ہیں، لیکن ریگولر اور سیڈان ٹیکسی وین کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ اس تبدیلی کے بعد گروپس کی شکل میں سفر کرنے والی فیملیز اور دوستوں کے لیے سفر میں مزید آسانی ہوگی۔ منی لانڈرنگ، ہنڈی اور دیگر معاشی جرائم کی اطلاع دینے کے لیے پاکستان اور UAE کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی فائننسنگ اور دیگر فائنینشل جرائم کی روک تھام کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد دونوں ملک ایک دوسرے کو ان جرائم سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ اس معاہدے سے معاشی جرائم کی روک تھام ہونے سے امارات کا بینکنگ سیکٹر مضبوط ہوگا۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے باعث منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق جرائم کا سدباب ہو سکے گا۔ UAE کی سب سے بڑی ہیلتھ کمپنی نے کرونا ٹیسٹ کی قیمت میں بڑی کمی کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی ہیلتھ کیئر کمپنی ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی نے کرونا PCR ٹیسٹ کی قیمت 370 درہم سے کم کر کے 250 درہم کر دی۔ کمپنی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے قیمتوں میں بڑی کمی کی ہے۔ اس کے علاوہ دبئی اور ابوظہبی میں بہت سے پرائیویٹ کلینکس اور ہسپتالوں کی جانب سے بھی کرونا PCR ٹیسٹ کی قیمتیں کم کی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیسٹ کروا سکیں۔ ابوظہبی میں غلط سڑک عبور کرنے والے افراد کو خبردار کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں سڑک عبور کرنے والے افراد میں شعور کے لیے نئی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ابوظہبی پولیس نے ایک نئی مہم سیفٹی پاتھ شروع کی ہے۔ انہوں نے پیدل چلنے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فٹ برج اور زیبرا کراسنگ استعمال کریں اور چوراہوں پر ٹریفک لائسنس کی پیروی کریں۔ پولیس نے کہا کہ سڑک کے غیر متعین راستوں سے گزرنا بڑے حادثات کو جنم دیتا ہے۔ امارات میں غلط سڑک عبور کرنے پر 400 درہم جرمانہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پھنسے عمانی ویزا ہولڈرز کے لیے خوشخبری۔ عمان نے 1 اکتوبر سے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ عمانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 1 اکتوبر 2020 سے بین الاقوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔
یہ فلائٹ آپریشنز ابتدا میں تمام ممالک کے لیے بحال نہیں ہوں گے بلکہ انہیں مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ عمانی کمیٹی کے مطابق پہلے مرحلے میں ان ممالک اور بین الاقوامی شہروں کے لیے پروازوں کی آمد و رفت شروع کی جائے گی جہاں کورونا کی وبا پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے۔ مستقبل میں مزید ممالک کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ دبئی، شارجہ اور فجیرہ کے درمیان ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے ہجر پہاڑیوں کی کھدائی شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی، شارجہ اور فجیرہ پورٹ کے درمیان 145 کلومیٹر ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے کس قدر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ کے کارکن بڑی محنت کے ساتھ ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے بلند و بالا ہجر پہاڑیوں کو توڑ رہے ہیں۔ اتحاد ریلوے کے مطابق ہجر پہاڑیوں پر ٹریک بچھانے کے دوران یہاں 15 سرنگیں اور 35 پل بھی تعمیر کیے جائیں گے، جس کے بعد دبئی سے مشرقی ساحلی علاقوں تک ٹرین کے ذریعے رسائی کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اتحاد ریل کی جانب سے سعودیہ کے قریب سرحدی علاقے افویت سے فجیرہ تک 1000 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بھی بچھائی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔